السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے اور جو کچھ اب تک بتایا گیا ہے وہ سمجھ کر کے آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لفظوں کو جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ دکھنے میں آتے ہیں اور وہ کیسے لگتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہم نے وہاں پر سمجھ لی تھی۔ اب اسی چیز کی پریکٹس میں ہماری تختی نمبر 2 شروع ہوگی۔ لفظوں کو جوڑ کر کے جو ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے بنتے ہیں، اب یہاں پر ہم پہچان بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی، اور صحیح طریقے سے پریکٹس اور مشق بھی یہاں پر ہم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرکبات ہم نے جو پہلے پڑھا تھا بالکل شروع میں، مفردات، یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو، اور یہ ہمارا آج کے سبق میں ہے مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو۔ جو بھی ملے ہوئے حرف ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہو، 5 ہو، چاہے کتنے بھی ہوں، تو جو ملے ہوئے ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ مرکبات کہیں گے۔ اب آپ یہاں پر نیچے دیکھیں، یہ سارے ورڈز ہمارے، سارے حروف ہمارے مل کر کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر مرکبات کا لفظ لائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ چلیے اب دیکھیے یہاں پر 2 لفظ بنے ہوئے ہیں، الف اور لام۔ تو یہاں پر 2 لائن کے اندر الف اور لام کی پریکٹس ہوگی۔ جب ہم نے پڑھا تھا الف کی 2 شکلیں، تو الف 2 طریقے سے کس طرح سے بن کر کے آتا ہے، اور لام کی 2 شکلیں بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی کل کے سبق میں، تو لام 2 طریقے سے کس طرح سے بن کر کے آتا ہے۔ اس کے اندر 2 لائن کے اندر یہی دونوں چیز بتائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے پہلا لفظ لام الف، ہم نے پڑھا تھا کبھی تو لام ایسا آتا ہے، تو دیکھیے یہاں پر لام بنا ہوا ہے را کی طرح سے، لیکن یہ را نہیں ہے، را میں اور لام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس کا یہاں کونا نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا کونا نہیں ہے نکلا ہوا، یہ ایک دم راؤنڈ ہے اور ایک شیپ الگ ہے اس کا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، تو لام کی ایک شکل یہ ہے لام الف، اور الف کبھی ایسا بھی آتا ہے بن کر کے، جیسے ہم نے وہاں پر پڑھا تھا، تو وہاں پر وہ ویڈیو دیکھ لیں، تھوڑا سا وہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ سبق بھی دیکھ لیں الف کی شکل والے میں اور لام کی شکل والے میں، وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے لام الف، جیم الف۔ دیکھیں جیم ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ ہمیشہ آدھا ہی بن کر کے آتا ہے جب مل کر کے آتا ہے، تو دیکھیے یہ بنا ہوا ہے، پہچان اس کی نقطے سے اور اوپر کے منہ سے ہوتی ہے۔ جیم الف، لام الف۔ اب سب آپ دیکھتے رہیں، میں صرف پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میم الف، لام الف، با الف۔ دیکھیے با ہم نے پڑھا تھا اس طرح سے ہی بن کر کے آتا ہے، اور لام الف کی بہت ساری شکلیں ہیں، ایک یہ بنا ہوا ہے، ایک یہ بنا ہوا ہے، ایک یہ بنا ہوا ہے، تو یہ سب شکلیں ہم وہاں پر پڑھ کر کے آئے تھے جو یہاں پر آ رہی ہیں۔ آگے دیکھیں لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با۔ جی، اب یہ الف لام کی ہماری پریکٹس یہاں تک ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ پہلی لائن کے اندر صرف الف کی پریکٹس ہے اور دوسری لائن کے اندر صرف لام کی پریکٹس ہے۔ جڑے ہوئے اور بھی لفظ ہیں، لیکن اصل جو پہچان بتائی گئی ہے، پہلی لائن میں الف کی بتائی گئی ہے، دوسری لائن میں لام کی بتائی گئی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیسے پتہ چلا کہ اس میں الف کی اور اس میں لام کی؟ دیکھیے آپ یہاں پر دیکھیں، پہلی لائن کے اندر الف کی پریکٹس ہے، تو جہاں جہاں الف ہے وہاں پر ڈارک بنا ہوا ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہاں بھی ڈارک ہے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو یہ ڈارک جو بنا ہوا ہے یہ پہچان ہے کہ یہاں پر پوری لائن میں الف کی پریکٹس ہے۔ اب دوسری لائن میں لام کی پریکٹس ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر لام کی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر لام سب جگہ پر ڈارک ہے، یہاں پر بھی لام، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، جتنے بھی ہیں لام سب جگہ پر ڈارک بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پر پہچان صرف لام کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں ایک اور پڑھ لیتے ہیں، کاف کی پہچان صرف
काफ की कितनी शक्लें हमने पढ़ी थी वहां पर? काफ की शायद 3 शक्लें पढ़ी थी हमने। कभी तो ऐसा आता है, कभी ऐसा आता है और कभी ऐसा आता है। अब देखें तीनों की पहचान यहाँ पर हम पढ़ेंगे। काफ बा। अब ये देखें यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, डार्क पूरी लाइन में काफ ही है ना, तो पूरी लाइन में काफ ही की पहचान कराई गई है। काफ बा, कभी ऐसा काफ बन करके आता है जैसे शुरू में बन रहा है, ये वाला ये काफ है जो बीच में है, ठीक है। काफ ता, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ काफ के ऊपर ये छोटा सा ये वाला काफ बन रहा है जिसको हम चिड़िया भी बोलते हैं, तो ये वाला काफ है, ठीक है। तो इस वाले काफ की पहचान कराई गई है, लेकिन ये पहचान इस वाले काफ की नहीं की गई, बल्कि इस वाले काफ की पहचान कराई गई है। इस चीज़ को समझ लें आप सही से, क्यों इसकी क्यों कराई गई है। इसके अंदर देखिए पेट में छोटा सा काफ बना हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर एक काफ बना करके ये प्रैक्टिस इस वाले काफ की कराई गई है। समझ में आया आपको? यहाँ पर देखिए तीसरा काफ अलिफ, यहाँ पर इस वाले काफ की प्रैक्टिस कराई गई है। काफ अलिफ, ये वाला जो काफ है ये यही वाला है। बा काफ ता, इसमें इस वाले काफ की प्रैक्टिस है। ता काफ सा, इसके अंदर इस वाले काफ की प्रैक्टिस है। तो उम्मीद है कि मेरी जो सबक मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है और उसको समझना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।